بابری مسجد کا جو کیس ہے وہ کہیں پیچھے نہیں رہتا بلکہ سب کے سامنے وہ کیس ہے. یہ تو آپ کس طرح سے اس فیصلے کو لیتے ہیں؟ انڈیا نے اس ججمنٹ کے ساتھ جسٹس سے اوپر فیتھ کو چوز کیا ہے. انہوں نے لاز سے اوپر فیتھ کو رکھا, تو اس طرح تو اگر دیکھا جائے اوتھ کی بھی خلاف ورزی کی. ججز تو خود اس بات کے اوپر اتنے پریشان ہیں کہ انہوں نے ججمنٹ کے اندر اپنے نام تک نہیں لکھے. انہوں نے یہ کہا کہ رام کا حق ہے کہ اس کو ورشپ کیا جائے. پاکستان بھی ایک اٹامک پاور ہے, انڈیا بھی ایک اٹامک پاور ہے. اگر آپ نیریٹیوز دونوں ملکوں کے دیکھیں اتنی ایکسٹریم پہ, ان کے ریزن کیا ہے, ان کو پرووکنگ کی بیسکلی وہ پرووک کس وجہ سے؟ پاکستان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. انڈیا کی obsession بنتی جا رہی ہے ایک ان کی پرانی اینشنٹ ہسٹری سے. جب وہ السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ ون ٹی وی پہ دا شو کیٹلسٹ. میں ہوں باسم نصر. اس پوری دنیا میں جب بھی ظلم و ستم کی بات ہوتی ہے تو بابری مسجد کا جو کیس ہے وہ کہیں پیچھے نہیں رہتا بلکہ سب کے سامنے وہ کیس ہے. اور آج ہی کچھ دن پہلے اس کیس کی ججمنٹ بھی آ چکی ہے. اس کی ججمنٹ کی انسائٹ لینے کے لیے ہمارے پاس آج ہمارے ریسپیکٹیبل گیسٹ موجود ہیں, بیرسٹر صفی اللہ غوری صاحب. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو باسم. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک اس طرح کا کیس ہے جس پر ساری دنیا کی نظر تھی, لیکن اس کا ایک لیگل اسپیکٹ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر بھی انڈین کورٹس کی جو ججمنٹس ہیں ان کو اہمیت دی جاتی ہے, تو آپ کس طرح سے اس فیصلے کو لیتے ہیں؟ باسم تھینک یو ویری مچ. یہ ایک آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے, اور میں اس سوال کا جواب اگر میں ایک بیسک سمری سینٹنس میں دوں تو وہ تھا بیرسٹر اسد الدین اویسی سے, جو کہ ہیڈ بھی تھے اس کیس کو ڈیل بھی کر رہے تھے, اور اس کے علاوہ 4 ٹائمز وہ MNA بھی رہ چکے ہیں انڈیا کے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ ہی واز آلسو دا لائر آف دا آل انڈیا مسلم اتحاد. انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا نے اس ججمنٹ کے ساتھ جسٹس سے اوپر فیتھ کو چوز کیا ہے, اور انفارچونیٹلی یہی بات نظر آتی ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیس کا ایک فیکچوئل ایشوز کیا تھے. کیس ادھر سے شروع ہوتا ہے کہ شہنشاہ بابر جب انہوں نے انڈیا کانکر کیا, انہوں نے آ کے 15 سینچری کے اندر ایک اپنی مسجد بنائی. ہندوؤں کا کہنا تھا کہ اس مسجد کو جس جگہ پہ بنایا گیا اس سے پہلے اسی جگہ کے اوپر ایک رام مندر, جس کو ایودھیا وہ کہتے ہیں, وہ ایگزسٹ کرتا تھا, اور وہ رام کی جنم بھونی ہے, یعنی کہ رام ادھر پیدا بھی ہوا. یہ خیر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کسی قسم کا ثبوت نہیں تھا. کوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں تھی جس سے یہ بات ثابت کی جا سکے کہ رام ادھر ہی پیدا ہوا. البتہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مسلمان 15ویں صدی سے لے کر آج تک, یعنی کہ تقریباً 600 سال ادھر عبادت کر رہے تھے. اب 600 سال عبادت کرنے کے بعد ایک دم تقریباً سن 1856 میں پہلے, اور پھر اس کے بعد 1928 میں اس مسجد کے اوپر 2 حملے کیے ہندوؤں نے, کیونکہ ان کے اندر یہ بات ان کو بتائی گئی کہ یہ ادھر تو رام پیدا ہوا تھا. اور اس کے مزید کچھ عرصے کے بعد 1992 میں, یعنی کہ وہ وقت جب آپ اور میں ہم دونوں عقل مند تھے, دیکھ سکتے تھے چیز کو, ٹی وی کے اوپر ریکارڈنگز موجود ہیں, ایک ہندوؤں کے ایک موب نے حملہ کیا اور باقاعدہ مسجد کو شہید کر دیا, پوری توڑ پھوڑ دی. یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جو کہ پوری دنیا کی نظروں کے سامنے ہوا. دنیا بھر کے انٹرنیشنل کیمرے موجود تھے. معاملہ یہ گیا ادھر سے الہ آباد ہائی کورٹ. الہ آباد ہائی کورٹ نے ایونچولی اس بات کو اس طریقے سے ڈیسائیڈ کیا کہ مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ وہ مین اندر مسجد میں رہیں, اور کورٹ یارڈ جو باہر کا ہے ادھر بے شک ہندو اپنی عبادت کر لیں. یا پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ نہیں منظور تو ایک پارک بنا دیں جس میں دونوں ہندو مسلمان مل کے رہیں. اس چیز کو اپیل کر دیا گیا دونوں مسلمانوں اور ہندوؤں نے سپریم کورٹ. سوال یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کیا کیا. ان کے 1000 پیجز کے فیصلے کے اندر انہوں نے تمام کے تمام لیگل قوانین, لیگل پرنسپلز انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکے, اور صرف ایک چیز کے اوپر فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ سن 18ویں صدی کے اندر ایک ٹریولر آیا ولیم فنچ کے نام سے, ایک گورا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے دیکھا کہ ادھر ہندو عبادت کر رہے تھے. صرف اس ایک فیکٹ کے اوپر ایک بندے کی آپ بیتی, جو کہ اس نے ایک اپنا ٹریول لاگ لکھا ہوا تھا, اور اس میں بھی وہ صرف اس بات کو مینشن کر رہے کہ ایودھیا اس جگہ کے اندر کسی جگہ پہ کوئی ٹیمپل تھا اور کسی جگہ پہ کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو ادھر ہمیشہ سے عبادتیں کر رہے ہیں ایک گورے کے کہنے کے اوپر. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ عبادتیں کر رہے ہیں تو, اور اگر مسلمان اور ہندو کی عبادت کا حق دیکھا جائے تو ہندو کی عبادت کا حق زیادہ ہے. اور انہوں نے اس وجہ سے پوری وہ جو ایک بابری مسجد کو جو اس کو شہید کر کے بنایا گیا تھا, اس کی جس کی جگہ وہ سمجھتے کہ رام مندر ہے, انہوں نے اس کے لیے کہا کہ ایک ہندوؤں کا ٹرسٹ بنے گا اور وہ ادھر اپنا اب ایک رام مندر تعمیر کریں گے. اور مسلمانوں کے وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا, جنہوں نے مسجد کو شہید کیا, جس میں ایک بہت ہی مشہور ایک انڈین پولیٹیشین ہے LK اڈوانی, جن کی برتھ ڈے پہ بھی پچھلے دنوں مودی صاحب گئے ہیں.
جن کے کہنے کے اوپر اس کو شہید کیا گیا, Right. آج تک ان کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی گئی. تو اس ججمنٹ کے بعد انڈیا کا جو ایک بیسک کانسٹیٹیوشنل پلر تھا Right. سیکولرزم کا, کہ انڈیا پاکستان کی طرح کا ملک نہیں ہے, پاکستان تو ایک اسلامی مملکت ہے, مگر انڈیا تو اس بات کے اوپر فخر کرتا ہے کہ ادھر تمام کے تمام مذاہب کا ایکول رائٹ ہے. Right. مگر یہ کرنے سے اس بات سے میرا ایک کوسچن ریز ہوتا ہے کہ یہ تو ہپوکریسی کی انتہا ہے, اور جب آپ نے بات کی کہ انہوں نے لاز کے اوپر فیتھ کو رکھا, تو اس طرح تو اگر دیکھا جائے تو ان ججز نے اپنا جو وہ اوتھ اٹھاتے ہیں اس اوتھ کی بھی خلاف ورزی کی ہے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ججمنٹ دینے کے بعد اب ججز تو خود اس بات کے اوپر اتنے پریشان ہیں کہ انہوں نے ججمنٹ کے اندر اپنے نام تک نہیں لکھے. آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ جو 5 ججز کا پینل ہے اس کے اندر کس جج نے یہ ججمنٹ لکھی ہے, کس جج نے اس کا ایگری کیا ہے, کس جج نے ایگری نہیں کیا. اور آپ اس حد تک بات کو دیکھیں کہ ججمنٹ اتنی میرے نزدیک ججمنٹ اتنی اسٹرینج ہے اور اتنی قانون سے ہٹ کے ہے کہ انہوں نے یہ تک کہا کہ اس کے اندر وہ اپنی طرف سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے بات کو کرتے ہیں کہ ہم ہندوؤں کے حق نہیں دے رہے. انہوں نے کہا ہندوؤں کا حق نہیں ہے ادھر ورشپ کرنا, کیونکہ پھر تو مسلمانوں کو بھی حق ہو جاتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ رام کا حق ہے کہ اس کو ورشپ کیا جائے. یعنی کہ انہوں نے رام جو کہ ان کا ایک خدا ہے اس کو باقاعدہ ایک لیگل پرسونا دے دیا, ایک لیگل سٹیٹس دے دیا. آج تک پاکستان جو کہ ایک اسلامی ملک ہے, ادھر اللہ کو آج تک ایک لیگل سٹیٹس نہیں دیا گیا, مگر وہاں اب رام کو ایک لیگل سٹیٹس دینے کا مطلب یہ ہے کہ رام ناؤ بینگ اے لیگل پرسن وہ لوگوں کو سو بھی کر سکتا ہے اور اس کو بھی سو کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک لیگل فکشن کریٹ کرنے کی والی بات ہوتی ہے, اور انہوں نے ایک عجیب سی لیگل فکشن کریٹ کر دی ہے. آپ کی اس بات سے مجھے تھوڑا سا اگر ہم ہسٹری میں چلے جاتے ہیں تو اگر ہم پاکستان کی بنیاد کے اوپر آتے ہیں, پاکستان کی بنیاد رکھنے سے پہلے 2 نیشن تھیوری کی بات کی ہی اس لیے گئی تھی کہ ہمارے جو ریلیجیس ڈفرینسز ہیں اور ہمارے جو بیسکلی ہر قسم کے جو ڈفرینسز ہیں ان کی وجہ سے 2 نیشن تھیوری سامنے آئی. لیکن انڈیا کی طرف سے یہ آتا تھا, ابھی بھی یہ چیز ان کے ٹاک شوز پہ ڈسکس ہوتی ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا پاکستان نہ بنا ہوتا اور ہم سب کانٹیننٹ میں آج تک اکٹھے رہا کرتے تو ہماری اکانومی کہاں سے کہاں چلی جاتی اور ہم کتنی ترقی کرتے. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا کویسچن ریز ہوتا ہے, اور 2 نیشن تھیوری بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ قائد اعظم نے ہمیں بتایا تھا کہ فیتھ, یونٹی, ڈسپلن. اگر ہم اس میں سب سے پہلے پوائنٹ یونٹی کی ہی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ آج تک پاکستان علیحدہ ہو چکا ہے, مسلمان وہاں پہ مائنورٹی میں بہت کم ہیں, اور پاکستان بننے کے باوجود بھی ادھر یہ سارے مسئلے مسائل آج تک ایسی ججمنٹس آ رہی ہیں. تو آپ آپ 2 نیشن تھیوری کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں آج 2 نیشن تھیوری زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میرا خیال میں اس ججمنٹ کے بعد تو انہوں نے 2 نیشن تھیوری کو 100% طریقے سے انڈورس کر دیا ہے, ایک انڈین سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا ہے. وہ کیوں؟ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, کیونکہ اللہ آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ بابری مسجد کے اوپر جو تھی وہ یہ تھی کہ دونوں مل کے شیئر کر لیں, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مسلمان اندر کر لیں, ہندو باہر کر لیں, یا پھر پارک بنا لیتے ہیں جس میں ہندو مسلمان دونوں مل کے انجوائے کریں. مگر انٹرسٹنگلی انڈین سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا ہے کہ ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے. تو یہ تو اس سے بڑی انڈورسمنٹ انڈین سپریم کورٹ کی طرف سے 2 نیشن تھیوری کو کیا مل سکتی ہے؟ 2 نیشن تھیوری کو ان کا اپنا سپریم کورٹ انڈورس کر رہا ہے. وہ انڈورس کر رہا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے تو یہ ایک مناسب بات ہی نہیں ہے کہ ہندو مسلمان دونوں مل کے ایک جگہ پہ رہیں. ان سب چیزوں کی ٹائمنگ دیکھیں تو مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ اس طرح کے فیصلے سے اب پوری دنیا کے اندر انڈیا ڈیفینسو پہ اور بیک فٹ کے اوپر آ چکا ہے. لیکن اسی چیز کو کور اپ کرنے کے لیے وہ کچھ ایسے انسیڈنٹس, کچھ ایسے ٹولز, کچھ ایسے انگریڈینٹس استعمال کرتے ہیں کہ اس ساری چیز کو ڈمپ کیا جائے, جس میں وہ انسکسیسفل ہے. لیکن چلے ہم اس پہ بھی تھوڑی سی لائٹ ڈالتے ہیں. میں نے تھوڑے دن پہلے ایک الطاف حسین کی ویڈیو دیکھی, اٹ واز این انٹرویو ٹو, جس کے اندر وہ اسائلم مانگ رہے ہیں انڈیا سے. اس کے اندر سب سے انٹرسٹنگ بات کہہ لیں یا سب سے ایک مجھے جو بری بات اس کی لگی, وہ اسائلم مانگ رہے ہیں اور ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں بڑے ظلم ہو رہے ہیں. ان ظلم کا کوئی فیکٹ نہیں دے رہے, کوئی فگر نہیں دے رہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ان کو ان ظلموں کا پتہ ہے جن کے فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں, کیا ان کو ان ظلموں کا نہیں پتہ جن کے فیکٹس اینڈ فگرز کراچی کے اندر موجود ہیں, ان ٹارگٹ کلرز کے ہاتھوں جو 100 ہزاروں لوگ مرے, جو فیملیز تباہ ہوئیں, پروٹیکشن منی جو مانگی گئی لوگوں سے, ان کی نظر میں وہ کوئی کرائم نہیں تھا؟ ایکسلنٹ کوشچن باسم. الطاف حسین نے یہ اسٹیٹمنٹ ایک بالکل صحیح وقت کے اوپر دی ہے. نومبر میں وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ مجھے اسائلم چاہیے انڈیا سے. اکتوبر میں ان کے خلاف چارج لگ رہا ہے انگلینڈ کے اندر ٹیررزم کا, انڈر سیکشن 2 سب سیکشن 1 آف دا ٹیررزم ایکٹ 2006. سیکشن 2 سب سیکشن 1 کہتا ہے کہ ہی از رسپانسبل فار انسائٹنگ وائلنس ان کراچی. ان کی وجہ سے جگہ جگہ کے اوپر جا کے لوگوں نے دہشت گردی کی ہے اور وہ ایک ٹیررزم کا حصہ ہیں. اب اگر وہ انگلینڈ میں رہے تو ان کے خلاف ٹرائل ہوگا,
اور ان کو کنوکشن بھی ہو سکتی ہے جس کے ہائی پروبیبلٹی ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ ایک بڑا مشہور ویل نون فگر الطاف حسین, لوگوں کو پتہ ہے کہ الطاف حسین کی کدھر کدھر کیا کیا لنکس رہے ہیں, کن کن چیزوں میں الطاف حسین انوالوڈ رہا ہے. اور اسپیچز کے اندر تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر باقاعدہ آپ جائیں, جلائیں, ماریں, لوگوں کا قتل کریں. اس وجہ سے ان کے لیے پاکستان واپس آنا تو پاسبل نہیں ہے, انگلینڈ میں رہنا بھی ان کے لیے پاسبل نہیں رہا. تو وہ کون سا ایسا ملک ہے جو کہ آج ان کو پناہ دے سکتا ہے, جو کہ پاکستان کے خلاف وہ ایسی باتیں کرتے چلے جائیں اور ان کو کوئی بھی نہ ہاتھ لگائے؟ وہ صرف انڈیا ہے, جہاں انفارچونیٹلی اتنا رائٹ ونگ ایکسٹریمزم پھیل چکا ہے, جہاں پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اس حد تک جا چکی ہے کہ ان کو الطاف حسین بندہ جیسا بندہ بھی ایک تحفہ لگے گا. رائٹ, تو ادھر میرا ایک اور کویسچن ریز ہوتا ہے کہ اگر انڈیا اتنی ایکسٹریمزم کی طرف جا رہا ہے, اور اگر دیکھا جائے تو اگر ہم آج کی گورنمنٹ وہاں پہ دیکھیں, ان کے تو نوٹس بالکل ملتے ہیں اس بابری مسجد کیس کے ساتھ جو یہ تب ہوا تھا. تو اسی سارے سیناریو کے اندر اگر دیکھا جائے کہ پاکستان بھی ایک اٹامک پاور ہے, انڈیا بھی ایک اٹامک پاور ہے, اگر آپ نیریٹیوز دونوں ملکوں کے دیکھیں, پاکستان, یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیبلٹی نہیں ہے, بالکل کیپیسٹی بھی ہے, کیپیبلٹی بھی ہے, لیکن پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ انسانیٹی پریویل ہوگی کہ اگر کوئی بھی اٹامک پاور کو یوز کرے. آن دا ادر ہینڈ جب اگر آپ اس میں لیگیلٹیز کو بھی ہم پیچھے رکھتے ہیں, آن دا ادر ہینڈ جب ہم انڈیا کی طرف سے سنتے ہیں دے آر آپ فار یوزنگ اٹامک پاور, اور اس کے بعد وہ ایک مرڈرر, ایک ٹیررسٹ, آئی وڈ سے ٹیررسٹ, کیونکہ کراچی کے اندر کتنی کلنگز ہوئی, میس کلنگز ہوئی, بلدیہ ٹاؤن ہوا, اس طرح سے جو لوگ ان ساری چیزوں کے پیچھے تھے, ان سب لوگوں کی پناہ گاہ انڈیا بنتی جا رہی ہے. اٹامک پاور کو آگے پریویل کرنے کے لیے کہ یہ اٹامک حملے ہونے چاہیے, وہ انڈیا کا نیریٹو ہے. پاکستان پہ حملہ کرنے کا انڈیا کا نیریٹو ہے. دو کہ دے نو کہ آرٹی از فینٹاسٹک, لیکن وہ اس چیز میں کیوں ہمارے ساتھ, مطلب اس چیز میں وہ کیوں اتنی ایکسٹریم پہ, ان کے ریزن کیا ہے, ان کو پرووکنگ کہ بیسکلی وہ پرووک کس وجہ سے ہے؟ باسم, ایک بڑا لمبا سوال اس کا جواب ہے, مگر اگر میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنے کی کوشش کروں تو میرا خیال میں پاکستان کی اب جا کے, پہلے نہیں مگر شاید اب جا کے پاکستان کی آؤٹ لک ایک پروگریسو آؤٹ لک ہے. پاکستان فیوچر کی طرف دیکھ رہا ہے. پاکستان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک عظیم ملک بن سکتا ہے, اور پاکستان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کیونکہ ایک ینگ نیشن ہے اور اس کی سوچ اس قسم کی ہے کہ اس نے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرتارپور کوریڈور بھی کھولا گیا, باقی ریلیجنس کو بھی ہم اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, باقی ممالک کو بھی ہم اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چائنا کے ساتھ لنکس بنا رہے ہیں, رشیا کے ساتھ بنا رہے ہیں, امریکہ کے ساتھ ٹائز بہتر ہو رہے ہیں, ملیشیا, پورے کے پورے عرب ملکوں میں درمیان میں ہم میڈیشن کروا رہے ہیں. یہ ہمارا رول ہے. انڈیا کی obsession بنتی جا رہی ہے ایک ان کی پرانی اینشنٹ ہسٹری سے, جب وہ یاد کر رہے ہیں کہ شاید ایک ایسا وقت جب نہ اس علاقے میں خطے میں مسلمان آئے تھے, اسی لیے رام مندر, اور وہ اپنی پرانے ہیروز کو یاد کرتے ہیں. وہ یاد کر رہے ہیں کہ ایسے وقت کو جب نہ ادھر برٹش تھے, جب نہ ادھر کرسچنس تھے, سکھس تھے, نہ ادھر کسی قسم کے بدھ مت تھے, اور وہ سمجھتے ہیں, انہوں نے اپنے ذہن کے اندر ایک ایسا گولڈن ایرا اس جگہ کو بنایا ہوا ہے. یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں انڈین بالی ووڈ سے بھی. اگر آپ بالی ووڈ کی موویز دیکھیں, یہ باجی راؤ مستانی, جتنی بھی آج کل ساری آ رہی ہیں, وہ ساری فوکس کر رہی ہیں پرانی ہندو امپائرز کے اوپر, جس کے اندر ان کو لگتا ہے کہ شاید وہی انڈیا کا گولڈن ٹائم تھا. تو انڈیا اپنے گولڈن ٹائم سے نکل چکا ہے, اور انڈیا اپنی ڈارک ایجز کے اندر جا رہا ہے ان کی اپنی سوچ کی وجہ سے, کیونکہ وہ بار بار پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کچھ بھی ابھی بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آج آپ نے اپنا ٹائم دیا, اور آنیسٹلی اسپیکنگ جو بابری مسجد کے اوپر ہم نے ڈسکشن کیا, اس کا جو لیگل اینگل تھا وہ میرے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا. اور اسی کے ساتھ میں ویورز آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آج بیرسٹر صاحب کی جو ٹوٹل بات کا کرکس میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان ہے وہ گیپس کو برج کرنا چاہ رہا ہے, جبکہ جو انڈیا ہے وہ بیسکلی برجز کو برن کرنا چاہ رہا ہے. آپ کرتارپور کی ایگزامپل دیکھیں پاکستان میں, آپ ایگزامپل دیکھیں بابری مسجد کی انڈیا میں. میری نظر میں انڈیا پاکستان کو دونوں کو اپنی اکانومیز پہ پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, بجائے کہ ہم ان ساری باتوں کے اندر الجھتے رہیں. تھینک یو سو مچ, سی یو نیکسٹ ویک.